جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا. پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ. پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ. کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ. ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں. دودھ سر پر جو تیگ کھولے حسین سجدے میں گر کے بولے. دودھ سر پر جو تیگ کھولے حسین سجدے میں گر کے بولے. مدینے والوں گواہ رہنا مدینے والوں گواہ رہنا. نماز میری قضا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں. ہزار دنیا میں شمر آئے یزید بن بن کے ظلم ڈھائے. ہزار دنیا میں شمر آئے یزید بن بن کے ظلم ڈھائے. توحید شمع جلا ہے شاہد توحید شمع جلا ہے شاہد. مگر کسی سے بجھا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سب کے سامنے کلام پاک کی جس مبارک آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ گفت و شنید کرنے سے پہلے واجب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار، جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کا یہ جلسہ عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام، وہ ذات مبارک کہ رسول اللہ جن کے بارے میں فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس کے بابا شیر خدا ہو اور جس کی ماں کا یہ عالم ہو کہ اگر رسول کی محفل میں آ جائیں تو رسول ان کی محبت اور ان کے ادب میں اپنی مسلک سے کھڑے ہو جائیں. ان کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ خاندان رسالت و نبوت کہ جس نے دین حق کو بچانے کے لیے 6 ماہ کے بچے کو کربلا میں کٹوا دیا. آج ہم اس شہید عظیم شہید اکبر کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ باپو کہتے ہیں کہ کلام پاک میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے. کلام پاک میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے. کلام پاک میں کائنات کے خلق ہونے سے قیامت تک کی خبر ہے. کلام پاک کے اندر ہر وہ چیز اللہ نے بتا دی ہے جو دنیا میں ہو چکی اور ہونے والی ہے. میں نے کہا ہاں بالکل بے شک، رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے، اللہ کا بھی فرمان ہے اور اولیاء بھی فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک قرآن میں ہر وہ چیز موجود ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے. قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے، لینے والا چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ کتاب قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے. اب شفا سے مراد بیماری سے اچھا ہونا ہی نہیں ہوتا. شفا سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ مشکلوں کا حل ہو جائے. شفا سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ قلب جاگ جائے. شفا سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ روح کی اصلاح ہو جائے. شفا سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا جواب مل جائے. تو قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں نے کہا ہاں اللہ کا قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے. اس کتاب میں ہر قسم کی حکمت ہے. تو کہنے لگا مجھے امام علی مقام کی شہادت قرآن سے بتائے، کربلا قرآن سے بتائے. کربلا تو رسول کے بعد ہوئی، قرآن مکمل ہونے کے بعد ہوئی. کربلا کے واقعے حضور پاک کے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد میں 50 سال کے بعد ہوئے. تو کہنے لگا مجھے بتائیں قرآن سے کہ امام علی مقام کی شہادت قرآن میں کہاں ہے.
میں بھی 2 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا. پھر میں نے مولا حسین سے عرض کی کہ امام میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں, جو دیا ہے جو ملا ہے وہ تمہارا صدقہ ہے. اے حسین ابن علی, تمہارے بابا منبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے سلونی سلونی, آؤ مجھ سے سوال کرو, ہر سوال کا جواب علی کی بارگاہ میں ہے. میں نے مولا سے کہا مولا آپ کے بابا کی بارگاہ میں اس سوال کا جواب مانگتا ہوں. مجھے اشارہ ہوا جا کر کہہ دے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے, نیک عمل کیے اور حق پر رہے اور صبر کا دامن پکڑ کر رکھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آیات پوری کربلا کا نچوڑ ہے. سبحان اللہ. یہ آیات پوری کربلا کا نچوڑ ہے. اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا, ڈھونڈنے والا چاہیے. اللہ ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیتا ہے اور ایسا بیان فرمایا. والعصر, اثر تو زمانے کو کہا جاتا ہے, لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب میرے عالی مقام اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کا تحفہ لے کر پہنچے تو وقت بھی اثر کا تھا. اللہ نے صرف زمانے کی قسم نہیں کھائی, اس وقت کی بھی قسم کھائی جب وہ شہید اعظم شہید ہوا تھا, وہ ذبیح العظیم شہید ہوا تھا. امام علی مقام کی محبت ہم پر واجب ہے. جو محبت نہ کرے رسول اللہ کے اہل بیت سے وہ بدبخت ہے. وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے, کتنے بھی قرآن پڑھ لے, تاڑیاں اور امامیں سجا کر نکل جائے, جس کے دل میں اہل بیت رسول کی محبت نہیں وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے. اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کہا حسن اور حسین جنت کے باغات کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہے, علی ان سے بھی بہتر ہے. ان کی ماں کیا عالم ہے, یہ سردار ہے, علی دروازہ ہے, تو ماں تو خاتون کائنات, خاتون جنت, جنت کی مالکن ہے. سوچ لو اگر ان کے بچوں کا بغض دل میں کوئی لے کر جنت کے دروازے کو چلا جائے تو کیا سیدہ کائنات اندر آنے دیں گی؟ ارے جنت کا وہ عالم ہوگا کہ جب جنت کا فیصلہ اللہ کر دے گا, فرشتے دربان جو جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے, جب جنتی اندر جائیں گے تو سیدہ کی اجازت لینے آئیں گے. سیدہ اللہ نے کہا ہے جنت آپ کو دی گئی ہے, بتائیں انہیں اندر جانے دے کہ نہ دیں. سیدہ کی محتاجی ہے, اگر سیدہ اجازت نہ دے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے ایسے تھوڑی کہہ دیا خاتون جنت, جنت کی مالکن, ایسے ہی نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ مہر میں, علی کی مہر میں جنت کو فاطمہ کو. فاطمہ اور علی کی شادی وہ عظیم شادی ہے کہ دولہا بھی خدا کے گھر کا, دلہن بھی نبی کے گھر کی. وہ بچے سوچو اگر ایسی شادی ہو کہ دولہا خدا کے گھر کا ہو, ایسا دولہا ہو جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو جائے, جو پیدا ہو تو کعبے کی دیوار پھٹ جائے اور آنکھیں کھولے تو پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھا ہو, پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھا ہو. اور ماں بھی ایسی ہو کہ پیدا ہو تو پاک, پیدا ہو تو پاک ہو, پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھے. تو پھر وہ بیٹوں کا عالم, وہ بچوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیوں نہ وہ بیٹے حسن و حسین جیسے ہو جو نانا کے دین پر اپنے سر کو کٹا دیں. نانا کے دین پر سر کو کٹانے کے لیے بھی تو جگر چاہیے نا. اگر کوئی کہہ دے کہ تمہیں میرے لیے مر جانا ہے اور تم خوشی خوشی کہہ دو میں مر جاؤں گا, بہت سے لوگ کہتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں باپو تمہارے نام پہ مر جائیں گے, لیکن مرنے کی باری آتی تو سب سے پہلے وہی بھاگ جاتے ہیں. حقیقت ہے. اور کسی کو دوش بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہر کسی کے فرض میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی جان لٹا دے. اگر ایک امتی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں شہید ہو جائے تو وہ اس پر واجب نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے اس راہ میں شہید ہونے والوں کو بڑے بڑے مقام عطا کیے.
کیوں؟ کیونکہ وہ نفلی عبادتوں میں سے ہے. لیکن جب بات خاندان نبوت کی آئے تو تب وہ شہادت بھی فرض شہادت ہوتی ہے، وہ نفل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس خاندان کا ذمہ ہے اس دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کو بچانا. اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کا ذمہ رسول اللہ کا، رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کا، مولا کائنات کے بعد بی بی فاطمہ خاتون جنت کا، اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین کا یہ ذمہ ہے کہ دین کو بچائے اور دین کو سنبھال کر رکھے، رسول اللہ کے دین کو بچا کر رکھے. اسی لیے غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے بیچ میں تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب، اس میں حکمت ہے، اور فرمایا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، ان دونوں کو پکڑ کر چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. ان دونوں کو پکڑ کر چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. پھر میرے نبی وہیں نہیں رکے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سوال کیا امتیوں سے اللہ کے رسول نے، اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے کہ تمہاری جانوں پر، تمہارے مال پر رسول سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ فرمایا ہاں میرے آقا آپ رکھتے ہیں. کہا کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ کہا ہاں رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. تو میرے آقا فرمانے لگے تو کان کھول کر سن لو، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. میں جس جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. میں جس جس کا مولا علی اس کا مولا. سوچنے والی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست ہوتے ہیں. ارے جاہلو، کیا نبی تمہارے دوست تھے؟ کیا نبی کسی صحابہ کا دوست ہے؟ نبی کسی کے دوست نہیں، نبی صحابہ کے مالک ہے. اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی مالک ہو سکتا ہے. نبی نے کہا اگر مجھے مانتے ہو، اگر میں مالک ہوں تو علی بھی بے شک. سبحان اللہ. ماننے کی بات ہے. اور یہ ماننا اس طرح کا ماننا ہے، یہ ماننا اس طرح کا ماننا ہے کہ ایک انویٹیشن ہے. رسول کہتے ہیں اگر مجھے مانو تو اسے مان لو، یہ ہے. اور اگر تم مجھے مانا نہیں مانتے تو ضرورت ہی نہیں کہ تم علی کو مولا مانو. علی کو مولا ماننے کی شرط ہے کہ رسول کو مولا مانو. جس نے علی کو مولا مانا اس نے رسول کو مولا مانا، اور جس نے علی کو مولا نہیں مانا اس نے رسول کو بھی اپنا مولا نہیں مانا. اسی لیے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق دوڑ کر آ کر علی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں مبارک ہو علی، آج رسول نے تمہیں امت کا مولا بنا دیا. سبحان اللہ. آج رسول نے تمہیں امت کا مولا بنا دیا. بولنے کی باتیں تو بہت سی یوٹیوب پہ سنو گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف تھی، حضرت عمر کو تکلیف تھی. کسی کو تکلیف نہیں تھی، سب کو یہ منظور تھا کہ علی مولا بنے. بے شک. اگر تکلیف ہوتی تو زندگی میں عمر یہ نہ کہتے کہ علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ کتنی مرتبہ حضرت عمر کہہ چکے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھو دین کے اندر فتنے آئے، دین کے اندر فتنے برپا کر دیے گئے، دین کے اندر فرقے بنائے گئے اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے. کیونکہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، وہ صرف بادشاہ نہیں ہوتے تھے، وہ قوم کا بھی حاکم ہوتا تھا اور رولر بھی ہوتا تھا، بادشاہ بھی ہوتا تھا. دونوں چیزیں ہوتی تھی. جمعہ کے خطبے خطیب نہیں دیتے تھے، بادشاہ پڑھا. مسجد نبی میں ممبر پر وہاں کے گورنر چڑھ کر خطبے دیتے تھے. مسجدوں کو انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیج بنا دیا. جیسے ہمارے یہاں جو چٹنی ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، تو الیکشن کے اندر سٹیج لگاتے ہیں اور سٹیج کے اوپر نیتا آ کر بھاشن کرتے ہیں اور سب لوگ سنتے ہیں. مسجدوں کا عالم اس دور میں ویسا ہو چکا تھا. جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور بادشاہت کا دور آیا تو ممبر کے اوپر بنو امیہ کے اوباش لونڈے بندروں کی طرح ناچ رہے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے غمگین ہو کر اپنے حجرے سے نکلے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کے رسول, آپ کی شکل مبارک تو دنیا کی سب سے خوبصورت شکل ہے, آپ کی مسکراہٹ تو ایسی ہے کہ چاند و ستارے کم پڑ جائے, یا رسول کیا سبب ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں؟ میرے نبی فرماتے اللہ نے مجھے ایک خواب دکھایا ہے, اللہ نے مجھے ایک خواب دکھایا ہے کہ عنقریب میرے منبر پر بنو امیہ کے اوباش لونڈے بندروں کی طرح چھلانگے لگائیں گے. کہنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس خواب کو دیکھنے بعد سے کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں, آپ کی مسکراہٹ چلی گئی, آپ اتنے غمگین ہو گئے. بنو امیہ کے اوباش لونڈے, اب یہ بنو امیہ کون ہے؟ مروان بن حکم, معاویہ بن ابو سفیان, یزید بن معاویہ, اور اس طرح کے کتنے لوگ جو حضرت عمر کی شہادت میں بھی شامل تھے, جو حضرت عثمان غنی کی شہادت میں بھی شامل تھے, مولا کائنات کو قتل کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا, مولا حسن کو ستانے میں اور شہید کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا, کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کو رسوا کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا, احد کی جنگ میں امیر حمزہ کو شہید کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا. یہاں ہم اس نطفے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی ماں نے شہید اعظم اسلام کی جنگ کے سب سے بڑے شہید حضرت حمزہ کے کلیجے کو کھایا تھا. ہم اس خاندان کی بات کر رہے ہیں. بنو امیہ رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن. جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی تھی, جب تک مکہ پر رسول اللہ نے قبضہ نہیں کیا تھا, یہ وہ خاندان تھا جو مرتے دم تک ایڑی چوٹی تک رسول اللہ سے لڑا, اللہ کے دین سے لڑا. یہ وہ خاندان تھا. اور آخر میں ہوا کیا؟ انہیں ڈرا کر مار کر یہ مسلمان تو بن گئے, لیکن ان کے دلوں سے اہل بیت رسول اور رسول اللہ کا بغض کبھی نہیں گیا. ان کی زندگیاں رسول اللہ کی دشمنی میں, علی کی دشمنی میں, حسن کی دشمنی میں, حسین کی دشمنی میں ان کی زندگی نکل گئی, فاطمہ کی دشمنی میں زندگی نکل گئی. انہوں نے پوری زندگی جب تک زندہ رہے رسول اللہ کے خاندان کے نام کو گھٹانے کا, ڈبانے کا کام کیا. انہوں نے کبھی رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں. سوچنے والی بات ہے نا کہ منبروں کے اوپر چڑھ کر حضرت علی پر لعنت کر دی جائے. امت کا کیا حال ہوگا اس دور میں, امت کس طرف چلی گئی ہوگی کہ مولا کائنات عظیم و شان صحابی رسول, رسول اللہ کے صرف داماد نہیں ہے, صرف بھائی نہیں ہے, عظیم و شان صحابہ بھی ہیں. علی صرف اہل بیت نہیں ہے, علی اہل بیت بھی اور صحابہ بھی. فاطمہ صرف اہل بیت نہیں, فاطمہ اہل بیت اور صحابیہ بھی ہے. حسن و حسین صرف اہل بیت نہیں ہے, اہل بیت اور صحابہ بھی ہیں. دونوں رتبے رکھتے ہیں. تو وہ کیا دور آ گیا ہوگا امت پر کہ منبروں پر چڑھ کے رسول اللہ کے خاندان پر لعنت کری جائے, نعوذ باللہ من ذالک, صرف اس لیے کہ آنے جتنے بھی نئے نئے مسلمان عراق و شام میں بنے ہیں وہ ان کی محبتوں کو اپنے سینوں کے اندر اتار نہ سکیں, وہ ان کے رتبے کو اور ان کے مرتبے کو سمجھ نہ سکیں. کربلا اتنا بڑا ثانیہ ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ شروع ہوا رسول اللہ کی حیات میں. کربلا رسول اللہ کی حیات میں شروع ہو چکی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ امام علی مقام اور یزید کے بیچ کا مسئلہ تھا. اگر حکومت خراب ہے, سسٹم خراب ہو چکی ہے, سسٹم اگر سڑ چکی ہے تو سسٹم ایک انسان کی وجہ سے نہیں سڑتی, وہ پہلے سے سڑی ہوئی ہوتی ہے. سڑی ہوئی سسٹم جب سڑتے سڑتے یہاں تک پہنچی تو عالم یہ ہوا کہ حسین علیہ السلام کو شہادت دینی پڑی. آپ سب یاد, حسین علیہ السلام کو شہادت دینی پڑی. میرا یہ بات کرنے کا اور مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ امام حسین اپنی شہادت دینے کو راضی کیوں ہو گئے. کوئی اپنی شہادت دینے کو راضی کیوں ہو جائے گا؟ رسول اللہ اپنے نواسے کو دینے راضی کیوں ہو جائیں گے؟ وہ نواسا کہ اگر بچپن میں نواسا ضد کر لے تو رسول اللہ کاندھے پر بٹھا کر اونٹ
मदीना की गलियों में घूमे, रसूल अल्लाह ऊंट बनकर घूमे। ईद का मौका है, हसन और हुसैन रसूल अल्लाह की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईद का मौका है, सबने नए नए कपड़े पहने हैं, हमें भी नए कपड़े पहनने हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर देखा, आप गमगीन हुए, कहा मेरे नवासों के पास कपड़े नहीं, बस इतना कहना था जिब्राइल आए, जिब्राइल आए। रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह अंदर आने की इजाजत अता फरमाए। मेरे आका कहते हैं आओ जिब्राइल, जिब्राइल कहते हैं रसूल अल्लाह से अल्लाह ने तो जोड़े जन्नत से आपके नवासों के लिए भेजे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा लाओ जिब्राइल मुझे अता करो। जब आपने रंग को देखा तो एक का रंग लाल था और एक का रंग हरा, तो रसूल अल्लाह ने दरियाफ्त किया जिब्राइल एक लाल एक हरा क्यों है, एक लाल एक हरा क्यों है? क्या रसूल अल्लाह नहीं जानते थे लाल और हरा क्यों था? लेकिन हमें पता चले इसलिए रसूल ने पूछा, जिब्राइल बताओ एक हरा और एक लाल क्यों कहते हैं? कि ये लाल कपड़े जो नवासा पहनेगा उसका नाम हुसैन होगा और वो अपने खून में मट्टी में लौटता हुआ शहीद हो जाएगा, और जो हरे कपड़े पहनेगा उसको आपकी उम्मत ऐसा जहर देगी कि जिसके कलेजे के टुकड़े कट कट कर उल्टियों में बाहर निकलेंगे। रसूल अल्लाह रोने लग गए, रसूल अल्लाह की आंखों से आंसू निकले। आपने उन कपड़ों को फातिमातुज़ ज़हरा के पास भिजाया। जब दोनों शहजादे तैयार होकर आए तो रसूल अल्लाह को इमाम हसन की शहादत का मंजर भी दिखाई दिया और रसूल अल्लाह को करबला भी दिखाई दी। आपने दोनों नवासों को कांधों पर उठा लिया, दोनों नवासों को कांधों पर उठाकर मेरे नबी अल्लाह का रसूल जिसके लिए दुनिया बनी, हमारे आका जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, वो सरवरे दो आलम, दोनों नवासों को कांधों पर बिठाकर निकल गए। जब बाहर निकले तो कनवासे कहने लगे या रसूल अल्लाह सबके पास तो ऊंट है, हमारे पास तो कोई सवारी नहीं। मेरे नबी की आंख में आंसू आए। रसूल अल्लाह कहने लगे ऐ मेरे नवासे तुम्हारी सवारी मैं हूँ। आपने अपनी जुल्फे मुबारक खोली, एक जुल्फ हजरत हसन के हाथ में दे दी, एक जुल्फ हजरत हुसैन के हाथ में, और आप चलने लगे इस तरह चले जैसे एक ऊंट चलता है। फिर हजरत हसन ने कहा कि सबके ऊंट तो आवाज करते हैं, नाना जान हमारी सवारी आवाज क्यों नहीं करती? अल्लाह गवाह है, अल्लाह के रसूल ने ऊंट की आवाज निकाली। जब एक मर्तबा आवाज निकाली अर्ज़ आज़म हिल गया, दूसरी मर्तबा आवाज निकाली कायनात हिलने लगी, तीसरी मर्तबा आवाज निकाली जमीन लहरने लगी। जब चौथी मर्तबा आवाज निकालने लगे तो जिब्राइल आ गए, अल्लाह के रसूल रुक जाइए, अल्लाह के रसूल रुक जाइए। अल्लाह कहता है कि अगर आप चौथी मर्तबा ऊंट की आवाज निकाल देंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, रोज़े क़यामत आज इसी वक्त नाफिज हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते थे अपने नवासों से। आपने कभी हसन और हुसैन को अपना नवासा नहीं समझा, आप उन्हें हमेशा अपना बेटा कहा करते थे कि ये मेरे बेटे हैं, आप इन्हें बेटा कहा करते थे। बहुत से लोग अहले बैत या तहार के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि अहले बैत सिर्फ ये नहीं है, अहले बैत में तो अज़वाज मुतहहरात भी आ जाती हैं क्योंकि वो भी इनके हुज़ूर पाक की बीवियां हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। लेकिन नहीं, जब ये आयत कुरान में आई, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ए मेरे प्यारे हबीब, अल्लाह बस इतना चाहता है कि आपके अहले बैत को हर रिज से, हर बुराई से खूब पाक कर दे। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं सुबह का वक्त था, कमली वाले ने काली कमली ओढ़ी थी, कमली वाला अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी चादर को खोलता है। पहले इमाम हसन आए, आपने चादर में लिया, फिर इमाम हुसैन आए, आपने चादर में लिया, फिर फातिमातुज़ ज़हरा आई, आपने चादर में ले लिया, और फिर मौलाए कायनात आए, आपने चादर में ले लिया। उस एक चादर में ये पांच थे, आपने चादर में से अपने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह की बारगाह में फरमाया ऐ मेरे रब, ये मेरे अहले बैत हैं, तू इन्हें हर रिज से, हर गुनाह से, हर बुराई से खूब पाक कर दे। और इस आयत को आपने तिलावत फरमाया।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ رسول اللہ کے اہل بیت اور ان 5 افراد پر نازل ہوئی ہے، جس میں رسول اللہ، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حسن و حسین ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کے درود پاک کا نظر اللہ، کون؟ حسین ابن علی کے بیٹے، نبی کے بیٹے، وہ عظیم و شان ہستی کہ جنہیں دیکھ کر کہنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ یاد آ جاتے، کوئی کہتا تھا مولا حسن دکھتے ہیں، کوئی کہتا تھا علی دکھتا ہے، جب میدان میں آ جائیں تو علی بن جاتے تھے، جب سخاوت کرنی ہو تو رسول بن جاتے تھے، جب کسی کو دعا دینی ہو تو فاطمہ بن جاتے تھے، اور جب کسی مسئلے کا حل کرنا ہو تو حسن بن جاتے تھے۔ پنجتن پاک کا آخری امام ہے، وہ 5واں امام ہے، لیکن یہ وہ امام ہے اور ایسا امام ہے کہ باقی کے 4 اس ایک امام کے اندر ہیں۔ یہ باقی کے 4 کی موجہ صفت ہے، پورے 4 کے 4 رسول اللہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کو ملا دو تو ایک حسین بنتا ہے، ایک حسین بنتا ہے۔ کیوں؟ سخاوت بھی ان میں، شجاعت بھی ان میں، معرفت بھی ان میں، ریاضت بھی ان میں، عبادت بھی ان میں، اور قربانی میں، اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو دینے کا کلیجہ بھی ان کے اندر۔ حسین ابن علی معمولی ہستی نہیں ہے، اور اس وقت بھی وہ وقار اور جلال تھا کہ معاویہ کے 40 سال کے راج کے بعد بھی، 40 سال تک حکومت میں رہنے کے بعد بھی معاویہ اور اس کے بندوں کو یہ پتا تھا، یزید کو یہ پتا تھا کہ جب تک حسین میری خلافت پر مہر نہیں لگاتے، میری بادشاہت پر مہر نہیں لگاتے، میری بادشاہت مانی نہیں جا سکتی۔ کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی پوسٹ نہیں دی گئی، کہیں آپ جنرل نہیں بنائے گئے، کہیں گورنر نہیں بنائے گئے، اب پوری زندگی مسجد میں رہے، لیکن پھر بھی عالم یہ ہے کہ وقت کے بادشاہ کو اپنی بادشاہت ثابت کرنے کے لیے حسین کا تھپا چاہیے، اور وہ بادشاہ بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا، وہ صحابی بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، ان کے بابا سے لڑا تھا، ان کے بھائی سے لڑا تھا، لڑائی کر کے بادشاہ بنا تھا، بیٹا بھی اسی طرح سے بادشاہ بن گیا۔ اب اپنی حکومت کو وارد کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا کہ امام علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ اب بہرحال بات جب اتنی بڑھ گئی، آگے بڑھ گئی کہ حسین علیہ السلام کو مدینے میں قتل کرنے کے پروگرام بننے لگ گئے، تو مدینہ چھوڑ کر رسول اللہ کا نواسہ مکہ چلا گیا۔ اب مکہ میں بھی یہی عالم ہوا کہ رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، تو کچھ خاص صحابہ تھے رسول اللہ کے نواسے کے اصحاب، رسول اللہ کے اصحاب نہیں، حسین علیہ السلام کے اصحاب پوچھنے لگے یا حسین آپ نے مدینہ چھوڑ دی، آپ مکہ آ گئے، اب آپ ہم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہمیں مکہ چھوڑ کر بھی جانا ہے؟ تو کہا ہاں جانا ہوگا۔ تو کہا یا حسین اس کا کیا سبب ہے، آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ مولا آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے لیے مرنا پڑے ہم مر جائیں گے، لیکن آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہے میرے اصحاب سن لو، یہ جو معرکہ ہونے والا ہے یہ آج کل سے نہیں، یہ جب دنیا بنی تب سے طے ہے۔ جب حسین کا وجود اللہ کی وحدانیت میں آیا، جب اللہ نے سوچا کہ میں حسین بناؤں گا، تبھی اللہ نے یہ میرے لیے مقرر کر دیا تھا کہ میں کربلا میں کاٹا جاؤں، میں کربلا میں اپنے لہو کو بہا دوں، لیکن اللہ کی مسئلے حق کو اور دین حق کو بچانا میرا ذمہ ہے، اسی لیے ہمیں کربلا میں جا کر شہید ہونا ہے۔ میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے بچپن میں کہ میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا خون دوں گا، اپنا سر دوں گا، اپنے خاندان والوں کو دوں گا، اپنی بیویوں کی چادر کو دوں گا، یہ وعدہ میں اپنے نانا سے کر چکا ہوں، اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے کربلا جانا ہے۔ میں جانتا ہوں وہاں جاؤں گا تو جنگ ہوگی، تو کہا ہم لشکر لے کر کیوں نہیں جائیں؟ تو کہنے لگے اگر لشکر لے کر گئے
تو سب کہیں گے کہ حسین حق کے لیے نہیں آیا تھا، حسین تو لڑنے آیا تھا۔ ہمارا کام لڑنا نہیں ہے، میں رسول کا نواسا ہوں اور رسول کا کام لڑنا نہیں ہوتا، رسول کا کام دین سکھانا ہوتا ہے، رسول کا کام اسلام سکھانا ہوتا ہے، رسول کا کام تربیت کرنا ہوتا ہے، رسول کا کام اخلاق سکھانا ہوتا ہے، اور میں رسول کا نواسا ہوں، یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں نے اخلاق سکھاؤں۔ یہ دشمن نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے کہ ان پر میں جنگ کرنے جاؤں، یہ میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، میرا کام ان کی گمراہی کو دور کرنا ہے۔ میں وہ شمع ہوں، میں وہ چراغ ہوں جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ میرے نانا نے مجھے دین کا چراغ بنایا ہے، اور میرا کام ہے اپنے خون سے چراغ کو روشن کر کے دین کو بقا عطا کروں۔ یہ امام علی مقام ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ایسے ہی ان کی محبت نہیں پیدا ہو گئی، اللہ نے بائی ڈیفالٹ ہر انسان کے دل میں حسین کی محبت کو رکھا ہے، بائی ڈیفالٹ وہ محبت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں، اے میرے نبی جا کر اپنے امتیوں سے کہو کہ مجھ پر میں تم سے کوئی بھی دین کو تم تک پہنچانے کی اجرت طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کی محبت تم کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان کا ادب کرو۔ الا المودۃ فی القربى، قرآن فرماتا ہے الا المودۃ فی الا المودۃ فی القربى، جب فرض ہو گئی، یعنی اہل بیت کی محبت فرض ہو گئی، ہر انسان پر فرض ہو گئی، تو سوچ لو ہمارے دل میں وہ محبت بائی ڈیفالٹ اللہ نے پیدا کر دی ہے، بس ہمیں ان جذباتوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچو گے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے کربلا کا تصور کرو گے، میرا یہ دعویٰ ہے تمہارے دل کے اندر سے ایک آواز آئے گی، ایک غم، ایک دکھ تمہارے دل کو محسوس ہوگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پرانے صحابہ تابعی فرماتے تھے کہ ہمیں جب پتہ کرنا ہوتا، جب ہم چاہتے کہ دیکھیں کہ ایمان کس کے دل میں ہے، تو ہم یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کرتے، جس کا چہرہ چڑھ جاتا، جس کا چہرہ بگڑ جاتا، سمجھ لیتے یہ منافق ہے، اور جس کے چہرے پر خوشی آ جاتی، سمجھ لیتے یہ ہمارے والا ہے، ایمان والا ہے۔ یہ صحابہ کا ٹیسٹ تھا کہ اگر چاہیں کسی سے پتا کرنا ہو کہ یہ مومن ہے یا نہیں تو علی کا نام لیتے۔ تابعی فرماتے جب ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا نہیں، یہ خاندان رسالت سے محبت کرتا ہے یا نہیں، ہم داستان کربلا سناتے، جس کی آنکھیں نم ہو جاتی، جو رونے لگتا، ہم سمجھ جاتے یہ محب اہل بیت ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ ہمارے والا ہے، یہ اپنا ہے، پرایا نہیں ہے۔ آج ایک بات بڑی کھٹکتی، ایک بات بڑی کھٹکتی، دیکھو ہر کسی کا محرم کو کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن جذبات میں آ کر کسی کو یزیدی کہہ دینا کہ یہ کرتا ہے تو یزیدی، وہ کرتا ہے تو یزیدی ہے، اور پھر ہمارے طریقے پر اگر وہ محرم نہیں مناتا، وہ مجلس کرے، وہ فاتحہ کروائے، وہ قرآن خوانی کروائے، وہ تقریر کروائے، وہ نیازیں کروائے، اور اسی کو محرم منانا سمجھے، تو ہم اسے یزیدی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ ہر کسی کا محرم کو منانے کا طریقہ ہے، اب ان کی سمجھ میں وہ آتا ہے وہ اس طرح سے منائے، ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے ہم اس طرح سے منائیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ محبت حسین دنیا کو بتانی ہے، داستان کربلا دنیا کو سنانی ہے، چاہے پھر وہ تعزیے نکال کر سناؤ یا اسٹیج پر تقریر میں اچھے سے اچھے عالم کو بٹھا کر سناؤ۔ مقصد یہ ہے کہ حسین کی داستان اور حسین کا مقصد پوری دنیا تک پہنچ جائے، یہی مقصد ہے۔ کیا سبب ہے کہ کسی کو یزیدی کہہ دیتے ہو؟ یزیدی کیا مطلب کیا؟ یزید وہ ہے جسے امام حسین سے نفرت تھی۔ تو ایک بات کان کھول کے سن لو، جو اسٹیج پر بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، بھلے اس کی سمجھ میں تعزیہ نہ آتا ہو، لیکن اس کے دل میں بھی حسین کی محبت ہے، اور جو تعزیہ بناتا ہے اس کے دل میں بھی حسین کی محبت ہے۔ یہ دونوں کام ان کی محبت میں ہی ہوتے ہیں۔ بنا محبت کے کوئی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پوری رات جاگے گا، تعزیہ نکالے گا یا 2 بجے تک مجلس میں بیٹھ کر تقریر سنے گا۔ کس کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کوئی نیاز کے لیے نہیں آتا، گھر میں سب کے کھانا اللہ نے دیا ہے۔ حسین کی نیاز ہے اس لیے آدمی کھانے آتا ہے، وہ نام کی برکت ہے، وہ نام کی عظمت ہے، اسی لیے کھانے آتا ہے۔ یہ تعزیہ بھی اسی طرح، حسین کا تعزیہ اس لیے آدمی چومنے آتا ہے۔ اگر اس سے حسین کا نام نکال دو، لکڑی کاغذ ہے، کوئی اوقات نہیں، کوئی مسئلہ مثال نہیں،
حسین کا نام جب نسبت جڑے گی تبھی تو اس کے اندر وہ بات ہے. وہ شعر ہے نا کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اب جب ہم اپنے پیر پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمیں خرید لیں, پیر کی نسبت مل جائے, قادری بن جائے, رضوی بن جائے, نقشبندی بن جائے تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, نسبت مل جاتی ہے. ارے اسے تو سیدھی حسین سے نسبت ہے, اس کی نسبت تو حسین سے ہے. ارے تو جب تیرے پیر کا مرید ہوگا تو تیرا پیر اس کے پیر سے نسبت رکھتا ہے, اس کا پیر اس کے پیر سے نسبت رکھتا ہے, اس کا پیر اس کے پیر سے نسبت رکھتا ہے. وہ نسبت بات چین سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک جاتی ہے. اور یہ نسبت تو ایسی ہے کہ اندھا بھی اگر ڈھول کو سن لے تو سمجھ جائے کہ محرم کا ڈھول ہو رہا ہے. اندھا بھی اگر کوئی نہ جاننے والا بھی تعزیہ دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ امام علی مقام کا تعزیہ ہے, محرم کا تعزیہ ہے. یہ نسبت ہے, یہ نسبت ہے. اگر ہم لمبے پھمکے والا امامہ باندھ کر بیٹھے تو دیکھنے والا کہے گا یہ بریلوی ہے. اگر میرے جیسا امامہ باندھ کر بیٹھے تو دیکھنے والا کہے گا نقشبندی ہے. اگر کوئی محرم میں کالے کپڑے پہن کر نکلے تو کوئی کہنے والا کہے گا شیعہ ہے. اگر کوئی چھوٹی پینٹ اور مونچھیں نکال کر نکلے تو کہے گا 24 نمبر ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے. ہر کسی کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. اسی طرح تعزیے کی بھی پہچان حسین. اسے دیکھو تو حسین یاد ہے. دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہیں لیکن عقیدہ اور محبت الگ چیز ہے. تم عقیدہ سکھا سکتے ہو, تم عقیدہ سکھا سکتے ہو لیکن پیار کرنا نہیں سکھا سکتے. محبت کا طریقہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے, محبت کا اظہار بھی ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. کوئی تمہیں آ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ اگر تم ان سے پیار کرتے ہو تو تمہیں پیار اس طرح سے کرنا پڑے گا, تم اس طرح سے پیار نہیں کرتے, اس طرح سے پیار نہیں کر سکتے. کیوں؟ محبت تمہاری ہے, تو نے محبت کی, تیرا دل ہے, تو نے دل دیا, تیرا دل جس طرح کرے تو اس طرح محبت کر. کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا ہے انا الحق, میں خدا ہوں. کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. وہ وجد کا عالم تھا, ہم ان کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ وجد کے عالم میں تھے, لیکن کیا کہا تھا کہ میں حق ہوں, میں خدا ہوں, میں حق ہوں, میں خدا ہوں. لیکن تو بھی ہم ان کا دفاع کرتے ہیں. اگر مارنا خود کو جائز نہیں ہوتا تو سید احمد کبیر رفاعی, سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کبھی اپنے سلسلے کو یہ نہ سکھاتے کہ وجد کے عالم میں اپنے آپ پر ضربے لگاؤ. ہم ان کا بھی تو دفاع کرتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے ابھی آج ہی انسٹاگرام کے اوپر کوئی کیرلا طرف کے کوئی عالم تھے, ان کی ایک پوسٹ دیکھی کہ اگر امام علی مقام کی شہادت پر ڈھول بجاتے ہو تو اپنے باپ کی ڈھول کیوں نہیں بجاتے. تو ہر سادات اپنے باپ اور اپنے دادا کے عرس کے دن ڈھول بجاتا ہے, کوئی اور بجائے نہ بجائے سادات بجاتا ہے. عرس میں ہم کیا کرتے ہیں, اور عرس کب ہوتا ہے؟ عرس اس دن ہوتا ہے جس دن وہ بزرگ ہستی دنیا سے پردہ کر چکی. وہ بزرگ ہستی دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی, اس دن عرس منایا جاتا ہے. اور اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم روتے ہیں؟ عرس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے نام کے نشان لے کر نکلتے ہیں. ڈھول بجتا ہے, بجتا ہے کہ نہیں بجتا؟ قوالی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیٹھ کر جھومتے ہیں کہ نہیں جھومتے؟ پیسے اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ ایک سے ایک بہترین قوال کو لاتے ہیں اور درگاہ کو سجاتے ہیں. یہ عرس ہے نا. تو اگر عرس کے اندر یہ چیز جائز ہے تو محرم میں جائز کیوں نہیں؟ عرس میں جائز ہے تو محرم میں جائز کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ امام علی مقام کی شہادت ہے. تو ایک بات یہ بھی سن لو کہ جتنے اولیاء ہیں ان میں سے کتنے ایسے اولیاء ہیں جو وقت کے شہید بھی ہوئے ہیں. جو اولیاء ہیں وقت کے شہید بھی ہوئے ہیں, ان کے بھی تو عرس منائے جاتے ہیں. دماغ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. یہ محبت کی چیزیں, یہ دل کی چیزیں. جو دل سے سمجھے گا وہی جان سکے گا. کیونکہ کربلا میں اگر دماغ سے سوچا ہوتا تو کوئی قربانی دینے نہیں جاتا. وہ دل کا فیصلہ تھا, وہ روح کا فیصلہ تھا, وہ محبت کا فیصلہ تھا کہ حسین کربلا جانے راضی ہو گئے. جب خیمے لگے کربلا میں, جب خیمے کربلا میں لگے
حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کی مٹی کو جب سونگا اور کسی سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، کہنے والا کہتا ہے نینوا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی اور نام ہے۔ کسی نے ایک اور نام بتایا، میرے آقا کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، کوئی اور نام ہے۔ ایک بوڑھا آتا ہے اور کہتا ہے حسین اسے کربلا کہا جاتا ہے، نواسۂ رسول اس سرزمین کا قدیم نام کربلا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جس کی مٹی میرے نانا نے جمع کر کر رکھی ہے، جس کی مٹی میرے نانا نے جمع کر کر رکھی ہے۔ میں اپنے عقیدے سے کہتا ہوں، اور یہ میرا مطالعہ ہے، کہ کوئی ماننا چاہے تو مانے، نہ ماننا چاہے تو نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے۔ میں اپنا مطالعہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں سب سے پہلا تعزیہ کسی کے وہاں جمع کیا گیا، بنایا گیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو تعزیے کو جمع کر کے دینے والا جبرائیل ہے، اور سنبھال کر رکھنے والی حضرت ام سلمہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے ام سلمہ کے گھر میں اٹھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی، تھوڑی سی مٹی تھی۔ آپ نے اس مٹی کو ایک ہاتھ کی شیشی میں ڈال دیا، اور آپ اس مٹی کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ ام سلمہ آئی، آپ سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ آپ روتے ہیں؟ کہنے لگے ہیں ام سلمہ یہ مٹی کی شیشی کو سنبھال کر رکھو، اور یہ مٹی کی شیشی جب لال ہو جائے، یہ مٹی جب خون بن جائے، تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ میری امت نے میرے حسین کو قتل کر دیا، میری امت نے میرے حسین کو قتل کر دیا ہے۔ اور محرم کی 10 تاریخ کا وہ دن ہے، ام سلمہ اس شیشی کو لے کے آہو پھگا کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں نکلی ام المومنین، اور کہنے لگی آج نبی کی امت نے نبی کے نواسے کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ کا دن تھا۔ میں نے دوپہر کے وقت خواب دیکھا اور میں ڈر کے اٹھ گیا۔ جب میں اٹھا میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ پورے جسم پر گرد لگی ہوئی ہے، دھول لگی ہوئی، آپ کے بال کھلے ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر دھول ہے، آپ کے بالوں میں دھول ہے، آپ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ میں نے طلب کیا یا رسول اللہ کیا سبب ہے آپ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن عباس میں اپنے نواسے کے مقتل سے یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، جو بھی شہید ہو رہا ہے اس کے خون کو اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں، اور ہر ایک کی قربانی پر کھڑا ہو کر اس کی قربانی کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح محرم کی 10 تاریخ کو حضرت ام سلمہ نے بھی ایک خواب دیکھا۔ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم مبارک گرد آلود تھا، رسول اللہ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ کہا ہے ام سلمہ میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شان سے میرا نواسا لڑا اور کس شان سے شہید ہوا، اللہ کی راہ میں میرا نواسا ذبح کر دیا گیا۔ اچھا یہ تصدیق ہے ایک واقعے کی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں امجد جب کربلا کے میدان میں شہادت دینے والی عظیم ہستیاں شہادت دے چکی تھی، جب مولا عباس شہید ہو چکے تھے، مولا علی اکبر شہید ہو چکے تھے، مولا علی اصغر شہید ہو چکے تھے، مولا امام قاسم شہید ہو چکے تھے، آپ کے اصحاب شہید ہو چکے تھے، پورا خاندان شہید ہو چکا تھا۔ ان زخموں کو اپنے دل پر لے کر میرے آقا جب اپنے گھوڑے پر چڑھے، دشمنوں کے لشکر کی طرف دیکھا، گھوڑے کی رکابوں کو ٹاپ ماری، گھوڑا چلنے سے رک گیا، گھوڑا نہیں چل رہا تھا۔ آپ غصے میں تھے، جلال حیدری آپ کی آنکھوں میں تھا۔ آپ نے ذوالجناح کو دیکھ کر کہا ذوالجناح چل، ذوالجناح نہیں چلا۔ پھر سے کہا، آپ نے زور سے ذوالجناح کو ایڑی ماری، گھوڑا آپ کی طرف ایسی معصوم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرے آقا سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ تو ماجرا ہے۔ جب آپ کی نظریں نیچے پڑی تو دیکھا چھوٹی بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں کو پکڑ کر کھڑی اور کہتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو بھی اس میدان میں گیا ہے کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔
میں اپنے بابا کے سر پر سینے کے ساتھ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کے سوتی ہوں، تو میرے آسرے کو مجھ سے دور نہ لے جا، اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا۔ حضرت بی بی زینب کو آواز لگائی، مولا کی آنکھوں میں آنسو، بی بی زینب کو آواز لگائی، اے زینب تو آؤ لے جا سکینہ کو، یہ مجھے مقتل کی طرف نہیں جانے دیتی، میری قضا میرا فرض مجھے پکار رہا ہے، اب کی بقا مجھے پکار رہی ہے، آ حسین اپنے خون کو دے کر مجھے زندہ کر دے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ غوث اعظم نے اسلام کو زندہ کر دیا تھا، کہتے ہیں نا واقعہ ہے کہ غوث اعظم کی بارے میں غوث اعظم نے رستے پر دیکھا ایک آدمی پڑا تھا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا تو وہ توانائی ہو گیا، تو تندرست ہو گیا، تو آپ نے کوئی کسی سے دریافت کیا کہ کسی نے غوث پاک سے پوچھا کیا گئے غوث پاک یہ کیا ہے، تو کہنے لگے یہ اسلام ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو کھڑا کر دیا۔ آج پیٹ میں دکھتا ہے لوگوں کے جب ہم کہتے ہیں کہ حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا، پیٹ میں دکھتا ہے لوگوں کے، یہ بغض اہل بیت ہے، اور اللہ نے اسے بھی بائی ڈیفالٹ دلوں میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ کو جہنم کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے نا، خالی جنت تھوڑی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، جہنم میں بھی تو جانا ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ وہی جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا، جو اللہ کے رسول کی حال سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ بہرحال بی بی زینب آئی اور اپنے حضرت سکینہ کو دور کیا، اور حضرت حسین علیہ السلام نے زینب سے فرمایا بی بی زینب میں جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، میرا نانا سے وعدہ ہے میں واپس نہیں آؤں گا، اب تم میری خلیفہ ہو، تمہیں اس خاندان کا دھیان رکھنا ہے، زین العابدین بیمار ہے تمہیں اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، شیطانیوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور میرے بعد امت کا بھی تمہیں ہی دھیان رکھنا ہے۔ وہ علی کی بیٹی جب میدان میں خطبہ دیتی نا تو سننے والوں کو علی یاد آ جاتا تھا، دمشق کے محل لرزتے تھے بی بی زینب کی قحط سے، روحیں کانپ جاتی تھی جب بی بی فتویٰ بی بی خطبہ دیتی تھی، بی بی نوحہ پڑھتی تھی، روحیں کانپ جاتی تھی۔ حضرت بی بی زینب نے اپنے بھائی کو رخصت کیا اور حسین علی مقام مقتل کی طرف چلے، مقتل کی طرف چلے، سامنے 22,000 کا لشکر کھڑا ہے، ایک سے ایک بڑا سرما حسین سے لڑنے آیا ہے، ایک سے ایک بڑا سرما حسین سے لڑنے آیا ہے، اور حسین علی مقام ان کے سامنے اس طرح گھوڑے سے چکر لگا رہے ہیں، نہ دل پہ خوف نہ شکل پہ ڈر، ارے ڈر تو دشمن کے لشکر میں تھا کہ 22,000 کے سامنے اکیلا چل کر آ رہا ہے، گھوڑا اکیلا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کسی نے حسین کو دیکھا، دیکھتے ہی اس سے لگا کہ حق کی آواز آ رہی ہو، وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین جب آئے، آپ اس آیات کی تفسیر بن کر آئے تھے، آپ اس آیات کی تفسیر بن کر یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، اور میں یہاں حق کے خلاف لڑنے آیا ہوں، اور میں یہ گھر سے عہد کر کے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کے دین پر مرتے دم تک رہوں گا، اس وقت تک رہوں گا جب تک میری جان میں جان ہے، میری سانس میں سانس باقی ہے۔ پھر امام علی مقام فرمانے لگے، آپ نے اپنے رجس کو پورا کیا، اور پہلا یزیدی آپ کی طرف بڑھا، آپ نے صرف اس طرح سے تلوار کو ہلایا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مولا آگے بڑھے، آپ نے اس طرح سے تلوار کو ہلایا، وہ سر کب دھڑ سے الگ ہو گیا، دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ جب ذوالفقار چلی، وہ ذوالفقار ایسی چلی، مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری، آپ گرجتے ہوئے دشمن کے لشکر میں گھسے، اس طرف ذوالفقار چلتی دھڑ اڑتے جاتے، اس طرف ذوالفقار چلتی دھڑ اترتے جاتے۔ ایک مقام ایسا آیا، حسین ابن علی نے لشکر کی پہلی صف پر
اور ایسا وار کیا کہ پیچھے کی سب جو ہے وہ دیوار سے جا کر ٹک گئی، اور آگے والی سب، پیچھے والی سب، آگے والی سب سے کہنے لگی کہ کیا علی تو قبر سے اٹھ کر نہیں آ گیا؟ یہ ذوالفقار کا وار ایسا آیا ہے، کیا علی تو قبر سے اٹھ کر نہیں آ گیا؟ ایسا خوف حسین ابن علی کا دشمن کے دلوں میں بس چکا تھا۔ وہ دشمن جانتے تھے کہ اگر یہ اپنی پہ آ جائیں تو ان پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا، اگر یہ اپنی پہ آ جائیں تو ان پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے 3 حملے ہوئے، 3 بڑے حملے ہوئے ٹوٹل کربلا میں۔ پہلا حملہ انہوں نے کیا فجر کے وقت میں جب نماز کا وقت ہوتا، دوسرا حملہ کیا ظہر کے وقت میں، تیسرا حملہ کیا عصر کے وقت میں جس پر مولا شہید ہوئے۔ اور انہوں نے اپنی اوقات بھی دکھا دی، حق اور باطل کا فرق بھی دکھا دیا کہ مارنے والا نماز کو چھوڑ کر مارنے آیا تھا اور مرنے والا اس وقت نماز کے مصلی پر تھا، سجدے الہی میں جھکا ہوا تھا، اللہ کی راہ میں شکر کے سجدے ادا کر رہا تھا۔ مارنے والا بھی اسی کے لیے آیا تھا۔ مارنے والوں نے بھی تو یہی دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم حق پر ہیں اور حسین باطل ہے۔ مارنے والے بھی مسلمان تھے، ان کا بھی تو یہی دعویٰ تھا نا کہ ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل ہیں۔ اہل بیت اطہار کو سکھا نہیں سکتا کوئی بھی کہ دین کیا ہے، دین ان کے گھر سے نکلا ہے، دین اہل بیت کی جاگیر ہے، دین کے مالک ہیں اہل بیت، قرآن کے وارث ہے اہل بیت۔ اگر دین سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھنا ہوگا۔ دیکھو ایک بات کو سمجھ لینا، جب میرے نبی نے کہا تھا نا کہ میں تم میں بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تب ہم وہاں نہیں کھڑے تھے، وہ نبی کہہ رہے تھے، اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ جب کہہ رہے تھے تو سامنے ابو بکر بھی کھڑے تھے، سامنے عمر بھی کھڑے تھے، سامنے عثمان بھی کھڑے تھے، سامنے عبد الرحمن بن عوف بھی کھڑے تھے، بڑے بڑے صحابہ کھڑے تھے۔ ان صحابہ سے کہا کہ تم اہل بیت کو پکڑنا، وہ ہم سے نہیں کہا گیا۔ ہم صحابہ کو پکڑتے ہیں، وہ صحابہ اہل بیت کو پکڑتے تھے۔ نبی نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد قرآن اور اہل بیت کو پکڑنا، اگر تمہیں میرا دین سیکھنا ہے تو میرے اہل بیت سے سیکھنا۔ کوئی اہل بیت کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اہل بیت جانتے ہیں دین ہمارے گھر کا ہے، ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، اور جس کو بھی دین ملا ہے ہمارے باپ دادا کی خیرات ہے۔ اللہ کا دین اہل بیت کے گھر کی خیرات میں تمہیں ملا ہے۔ دین اہل بیت کا ہے، قرآن اہل بیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول پر نازل کیا، امت پر نازل نہیں کیا۔ رسول کا قرآن تھا، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ یہ رسول اللہ کی سخاوت ہے کہ امت کو قرآن عطا فرما دیا۔ یہ رسول اللہ کی سخاوت ہے کہ امت کو علی عطا فرما دیا۔ یہ رسول اللہ کی سخاوت ہے کہ امت کو فاطمہ دے دی۔ یہ رسول اللہ کی سخاوت ہے کہ امت کو حسن دیا۔ یہ رسول اللہ کی سخاوت ہے کہ حسین دیا۔ یہ رسول اللہ کی سخاوت ہے کہ کربلا میں پورے کا پورا خاندان دے دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں جب حسین لڑ رہے تھے گھوڑے پر سے، جب میرے مولا نیچے گرے، آپ لڑ کھڑا رہے تھے، ظالموں نے تیروں سے حملہ کر دیا، آپ کے جسم پر 72 زخم تھے، کبھی حسین ادھر گرتے، کبھی حسین ادھر گرتے، کبھی ادھر گرتے، کبھی ادھر گرتے، لڑکھڑا کر سنبھلتے، اور ایک بات کہتے نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، اس طرف گرتے پھر ہاتھ دکھا کر کہتے نہیں مجھے ضرورت نہیں۔ دیکھنے والے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ حسین کس سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی اس طرف کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، کبھی اس طرف کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں۔ کسی نے غریب نواز سے پوچھ لیا اے خواجہ کیا آپ جانتے ہیں؟ تو خواجہ کہنے لگے ہاں۔ دائیں طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے، بائیں طرف حضرت امام حسن کھڑے تھے، دائیں طرف رسول کے ساتھ علی کھڑے تھے، بائیں طرف حسن کے ساتھ فاطمہ تھی۔ جب حسین اس طرف گرتے حضرت علی ہاتھ بڑھاتے میرے حسین آ جا، حسین کہتے نہیں ابھی حسین میں دم باقی ہے۔ اس طرف جاتے تو فاطمہ بلاتی، کہتی میرے لگتے جگر آ جا، حسین کہتے ماں میرا امتحان باقی ہے۔ اس طرف کہتے علی آ جا میں تجھے تھام لوں، کہتے بابا ابھی تم نے میری جنگ دیکھی کہاں ہے؟ اے علی تمہاری جنگوں میں تم نے پیاس کی شدت سے جنگ نہیں کی، آج تمہارا بیٹا بتائے گا جنگ کس طرح سے لڑی جاتی ہے۔ جب حسین میدان میں آئے ذوالفقار کے وار چلنے لگے، جیسے وار چلے کہ یزیدی لشکر کو یہ لگنے لگا کہ یہ اکیلا شیر، یہ علی کا شیر، یہ اللہ کا شیر ہمارے لشکر کو نصف و نابود اور فی النار جہنم کر دے گا۔ تو کسی نے کہا اثر کا وقت ہو گیا ہے، جان ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، حسین کے لیے اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مؤذن کو کہا جائے کہ اذان دے، اذان اثر ہوئی، حسین نے اپنی تلوار کو نیچے رکھ دیا۔
جب اپنی تلوار نیچے رکھی اور ملعون نے ایک ایسا تیر چلایا 72 زخموں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں، وہ تیر آ کر آپ کے چہرہ مبارک پر لگا، کہنے والے کہتے ہیں کہ اس طرف سے تیر لگ کر اس طرف سے باہر نکل گیا اور میرے مولا زمین پر گر گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظروں کو اٹھایا، آپ کھڑے ہوئے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ٹوٹی کمر کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے سیدھا کیا، اپنی کمر پر ہاتھ تھے، اللہ کی طرف آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے میرے نانا دیکھ لو حسین نے وعدے کو پورا کر دیا، اے میرے بابا دیکھ لو میں نے خاندان کی عزت کو بچا لیا، اے میری ماں دیکھ لو میں نے تمہارے کنبے کو کربلا میں لٹا کر تم سے اور تمہارے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا دیا۔ پھر حسین اللہ سے کہتا ہے اللہ میرا یہ آخری سجدہ قبول فرما۔ وہ عصر کی نماز کا سجدہ نہیں تھا، حسین نے کربلا میں جو سجدہ کیا وہ شکر کا سجدہ تھا۔ اگر کوئی کہے کہ حسین نے کربلا میں عصر کی نماز پڑھی تھی، وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، میرے آقا سجدے میں گئے، آپ نے سبحان ربی الاعلی کہا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے میرے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ اس امتحان میں تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے بچوں کی قربانیوں کو قبول کر لی، میری اولاد کے خون کو تو نے تیری بارگاہ میں قبول کر لیا ہے میرے مولا، اب حسین تیری بارگاہ میں چکائے میری بھی قربانی کو قبول فرما۔ جیسے شمر نے دیکھا کہ مولا سجدے میں گئے، شمر دل جوشن آ کر آپ کی گردن پر چڑھ گیا اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کے چاقو میں دھار بھی نہیں تھی، اس نے امام علی مقام کے سر کو اتنی بے دردی سے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اٹھا کر کہتا ہے ہماری جیت ہوئی۔ کہنے والے کہتے ہیں اتہاس گواہ ہے آسمان لال ہو گیا۔ شام میں دیکھنے والوں نے بھی دیکھا کہ آسمان لال ہو چکا تھا اور خون کی بارش ہونے لگی کربلا میں، ہر پتے ہر کنکر ہر پتھر میں سے خون نکلنے لگا، نہر فرات لال ہو گئی۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جب نبی کا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ میرا علی مقام اس دنیا اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام علی مقام کی شہادت اور ان کی تکلیفیں سنانا اتنا آسان نہیں، اور خاص کر کے اس کے لیے جو خود سعادت ہو۔ ہمارے خاندان کی شہادت ہے، ہمارے باپ دادا کٹے ہیں، آج ہمارا دل لرز جاتا ہے جب کوئی سید کی بے ادبی کرتا ہے، کوئی ایک عام مسلمان سید کی بے ادبی کرتا ہے تو دل لرز جاتا ہے، کیونکہ کربلا یاد آتی ہے، ہمارے دادا نے کیا کیا تمہارے لیے، اپنے سروں کو دے دیا، 6 ماہ کے اصغر کو کٹا دیا، اور آج تم ایک سادات کی بے ادبی کرتے ہو، ایک سادات کے سامنے بولتے ہو۔ ارے سادات کا مطلب ہی ہوتا ہے سردار، سید اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ سردار ہے، اور یہ وہ سردار ہے جنہیں ہمیشہ دھوکہ ملا ہے۔ سادات کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہوا ہے، مولا علی کے ساتھ بھی دھوکے ہوئے، مولا حسن کے ساتھ بھی دھوکے ہوئے، مولا حسین کے ساتھ بھی دھوکے ہوئے، وہ اس وقت بھی 72 تھے اور آج بھی 72 ہے، آج بھی 72 ہے۔ ہمیں بس اتنا چاہیے کہ حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینوں میں اتارو، محسوس کرو اس درد کو، محسوس کرو کربلا کو، محسوس کرو جب ان تازیہ مبارک کو دیکھو تو امام علی مقام کو یاد کرو، یہ ان کی جیت کا، ان کے وعدے کو پورے کرنے کا جشن ہے۔ مولا کربلا میں غمگین نہیں تھے جب آپ کے اصحاب شہید ہوئے، جب آپ کی اولاد شہید ہوئی، جب آپ کا خاندان شہید ہوا، جب آپ نے خود نے شہادت دی، تبھی امام حسین ڈرے ہوئے نہیں تھے، آپ غمگین نہیں تھے، آپ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک میرے ولیوں کا نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ اور حسین تو ولی اعظم ہے، شہید اعظم ہے، حسین تاج الشریعہ ہے، شریعت کا تاج ہے، حسین شریعت کا تاج ہے۔ وہ تاج کیسے غمگین ہو سکتا ہے، وہ تاج کیسے ڈر سکتا ہے؟ ارے اسلام کی بنیاد حسین ہے، اگر حسین کربلا میں ڈر جاتے تو پورا اسلام ڈرپوک نکلتا۔ حسین نے کربلا میں اسلام کی عظمت و شان کو بلند کر دیا۔
اور امام حسین کا مقصد کبھی جیتنا نہیں تھا. حسین جیت کے لیے گئے نہیں تھے. حسین کربلا میں جیت کے لیے گئے نہیں تھے. آپ جانتے تھے کہ مجھے شہید ہونا ہے اور آپ چاہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں, کیونکہ میری شہادت ہی دین کو بقا دے گی. میرے شہید ہونے پر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو تخت پہ بیٹھنے والے ہیں ان کی نظریں اور ان کے ضمیر کس حد تک گر چکے ہیں حکومت کی محبت میں, دولت کی محبت میں, فحشائی کی محبت میں, کہ وہ خاندان رسول کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں. یہ دین سے کتنے دور جا چکے ہیں, یہ سمجھانا تھا. اور آج ہم سب سمجھ گئے کہ کون دین سے دور نکل چکا ہے. آپ نے ایک سٹینڈرڈ تیار کر دیا, ایک سٹینڈرڈ رول ماڈل دے دیا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہی دین پر ہے, جسے ہم سے محبت نہیں وہ دین پر نہیں. تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کی محبت میں ثابت قدم رکھے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی. روز قیامت میں اللہ کے سامنے جب جائیں تو رسول اللہ کی محبت لے کر جائیں, رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت لے کر جائیں. جب کوثر پر رسول اللہ کا سامنا ہو, جامع کوثر کی طلب کرنے جائیں, رسول ہمارے دل کو دیکھے تو ہمارے دل پر حسین لکھا ہوا دکھائی دینا چاہیے. اللہ سے یہی دعا ہے. مولا تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.